اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا انی لکم نذیر مبین، کہ میں تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں، یعنی اللہ کے عذاب کا ڈر، کہ اگر اللہ کی اطاعت نہ کرو، اللہ پر ایمان نہ لاؤ تو پھر اللہ تمہیں عذاب دے گا، تو اس کا ڈر سنانے والا۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر شریف جب 40 سال ہوئی تو بعثت ہوئی، یعنی وحی کا آغاز ہوا، اور تقریباً 950 سال انہوں نے قوم کو تبلیغ کی، گنتی کے چند لوگ ایمان لائے۔ پھر اس کے بعد طوفان آیا، طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اس حیات ظاہرہ کے ساتھ 60 سال رہے۔ تو اس طرح 1050 سال ان کی عمر شریف ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں تم پر ایک مصیبت والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے۔ اور فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا، تو اس کی قوم کے سردار جو کافر ہوئے تھے بولے ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا، ان کی قوم کے جو سردار کافر ہوئے تھے، کافروں نے کہا، تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کو اپنی طرح کہنا یہ کافروں کا طریقہ رہا ہے، یعنی ایمان والوں نے نبی کو اپنی طرح نہیں کہا۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومه، تو اس کی قوم کے سردار جو کافر ہوئے تھے بولے ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا، ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیروی کسی نے کی ہو مگر ہمارے کمینوں نے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ جو قوم کے جو مالدار لوگ ہیں اور مرتبے والے ہیں وہ لوگ نہیں، بلکہ جو لوگ مال و دولت کے اعتبار سے بہت کم ہیں، جن کا پیشہ گھٹیا ہے، وہی لوگ تم پر ایمان لاتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھیں، یہ ان کا تھا۔ تو کہا کہ ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیروی کسی نے کی ہو مگر ہمارے کمینوں نے، اور کمینوں سے ان کی مراد وہی تھی جو ان کی نظر میں گھٹیا پیشہ رکھتے تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ قول جہالت ہے، کیونکہ انسان کا مرتبہ ان کے دین کی اتباع کرنے کی وجہ سے ہے، رسول کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے ہے، مال و منصب اور پیشے کو اس میں دخل نہیں ہے نا۔ تو دیندار، نیک سیرت
پیشاور کو نظر حقارت سے دیکھنا اور حقیر جاننا یہ جاہلانہ فعل ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی تھے اور پہلے غلام تھے، مگر لاکھوں سرداروں سے اور بہت بڑے حیثیت والوں سے ان کا مرتبہ بلند و بالا ہے۔ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بہت عزت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ ان کا نام مبارک ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باندی کے بیٹے تھے، لیکن اس سے نہیں، کسی کے دنیاوی اعتبار سے اگر مقام و مرتبہ کم ہے یا مال و دولت کم ہے تو یہ اس سے اللہ کی بارگاہ میں ان کی کیا عظمت ہے اس سے کم نہیں ہوتی ہے نا۔ اللہ کی بارگاہ میں تو ان کے تقوی، ان کی پرہیزگاری اور ایمان اور ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں عظمت ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں نے اپنی جہالت سے اس کو کمتر سمجھا ہے نا۔ وما نرا لکم علینا من فضل، اور ہم تم میں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے ہیں، کوئی فضیلت نہیں پاتے ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ریاست ہے یا مالداری، دولت، عظمت، یہ سب نہیں دیکھتے ہم۔ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں معاذ اللہ۔ تو نبی حضرت نوح علیہ السلام کو ان لوگوں نے جھٹلایا اور نبوت کے دعویٰ میں اور تمہارے متبعین کو اس کی تصدیق کرنے میں ان سب کو ہم معاذ اللہ جھوٹا سمجھتے۔ قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم، بولا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں، میرے دعویٰ کی صداقت پر دلیل اور گواہ ہے، وآتانی رحمتن، کہ اللہ نے مجھے رحمت عطا کی، نبوت سے سرفراز فرمایا اپنی بارگاہ سے، وأمیت علیکم، تو تم اس سے اندھے رہے، تمہیں تو کچھ دکھائی نہیں دیتا، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا ہم اسے تمہارے گلے چپیٹ دیں اور تم بیزار ہو، اور تم جو ہے اس سے بیزار ہو، یعنی اس حجت کو ناپسند رکھتے ہو۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے قوم میں تم سے کچھ اس پر مال نہیں مانگتا ہوں، اللہ کا پیغام جو میں تمہیں پہنچاتا ہوں اس سے میں تم سے کوئی مال طلب نہیں کرتا ہوں۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اپنے فضل سے اجر عطا فرمائے گا۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں۔ تم جو یہ کہتے ہو کہ جو حقیر لوگ ہیں، ذلیل پیشے والے ہیں، مال و دولت کے اعتبار سے مفلس لوگ ہیں، یہ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہم ان کے پاس بیٹھے تو مجھے شرم لگتی ہے، تو کہا کہ ایسا کہنے سے ان ایمان والوں کو میں اپنے پاس سے دور نہیں کرنے والا ہے۔ انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، جن کو تم حقیر سمجھتے ہو یہی لوگ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رب سے ملنے والے ہیں۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں تم کو نرے جاہل لوگ پاتا ہوں، کہ تم لوگ جو ہے یہ ایمانداروں کو رذیل کہتے ہو، ان کی قدر نہیں کرتے اور نہیں جانتے کہ وہ تم سے بہتر ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنْصُرُونِي مِنَ اللَّهِ،
ان ترکتہم، اے قوم مجھے اللہ سے کون بچائے گا اگر میں انہیں دور کروں گا؟ اگر ایمان والوں کو دور کروں گا تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ ان ایمان والوں کو میں دور نہیں کر سکتا۔ افلا تذکرون، تو کیا تمہیں دھیان نہیں، تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ ولا اعلم الغیب، اور نہیں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جان لیا کرتا ہوں۔ ولا اقول انی ملک، اور نہیں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ و تسلیم کی قوم نے آپ کی نبوت میں 3 شبہے کیے تھے، 3 طرح سے شک۔ ایک شبہ تو یہ کہ ما نرا لکم علینا من فضل، کہ ہم تم کو اپنے اوپر کوئی فضیلت، کوئی بڑائی نہیں پاتے تمہاری۔ ایک تو انہوں نے یہ شبہ کیا تھا کہ جو نبی ہوگا وہ ہم سے افضل ہوگا، ہم پر بڑائی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو یہ جو ہے تم کو یہ شبہ ہے۔ اور یعنی تم مال و دولت میں ہم سے زیادہ نہیں ہو۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، ہم نے یہ کب کہا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے خزانے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو اپنا حکم نازل فرماتا ہے، پیغام بھیجتا ہے، میں تمہیں پہنچاتا۔ میں نے تو یہ کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس خزانے ہیں کہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اپنے اوپر ہم فضیلت و بڑائی نہیں پاتے ہیں۔ یعنی میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، تو تمہارا یہ اعتراض بالکل بے محل ہے۔ میں نے کبھی مال کی فضیلت نہیں جتائی اور دنیوی دولت کا تم متوقع نہیں کیا، اور اپنی دعوت کو مال کے ساتھ وابستہ نہیں کیا۔ پھر تم یہ کہتے ہو، کیسے کہتے ہو کہ ہم تم میں مال اور فضیلت تمہارے اندر نہیں پاتے ہیں؟ لہذا تمہارا اعتراض جو ہے محض بیہودہ ہے۔ دوسرا شبہ حضرت قوم نوح نے، یہ نوح علیہ السلام کی قوم نے یہ کیا تھا کہ ما نراک الا تباک الا الذین هم ارادلنا بادی الرائے، کہ یعنی ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری کسی نے پیروی کی ہو مگر ہمارے کمینوں نے سرسری نظر سے کر لیا، باریکی سے نہیں، سرسری نظر سے کر لیا۔ مطلب یہ تھا کہ وہ بھی صرف ظاہر میں مومن ہے، باطن میں نہیں۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ میں غیب جان لیا کرتا ہوں، ہے نا، کہ وہ سرسری طور پر ایمان لائے کہ دل کی گہرائی سے ایمان لائے، میں اس بات کا دعویٰ کب کرتا ہوں؟ میرے احکام غیر پر من، تاکہ تمہیں یہ اعتراض کا موقع ہو۔ اچھا، اور تمہارا لہذا تمہارا یہ اعتراض بھی بے محل ہے۔ شرع میں ظاہر ہی کا اعتبار کیا جاتا ہے، آدمی جیسا ظاہر کرے گا اسی کے مطابق اس پر حکم لگایا جائے گا۔ اچھا، لہذا تمہارا اعتراض جو ہے بالکل بے جا ہے۔ نیز لا عالم الغیبہ فرمانے میں قوم پر ایک لطیف تعریض بھی ہے کہ کسی کے باطن پر حکم کرنا اس کا کام ہے جو غیب کا علم رکھتا ہو۔ میں نے تو اس کا دعویٰ نہیں کیا ہے کہ میں غیب جان لیا کرتا ہوں، باوجود کہ نبی ہوں، تو تم کس طرح کہتے ہو کہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے؟ اور تیسرا شبہ اس کا یہ تھا قوم کا کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، یعنی ہم تمہیں اپنا ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں نے کب کہا کہ فرشتہ ہوں؟ یعنی میں نے اپنی دعوت کو اپنے فرشتہ ہونے پر موقوف نہیں کیا تھا۔ تمہارا یہ اعتراض کہ تمہیں اعتراض کا موقع ملتا اور تم لہذا تمہارا یہ اعتراض بھی باطل ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے اعتراضات کو یہ جواب دے کر کے باطل قرار دیا۔ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اور میں انہیں نہیں کہتا
جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں کہ ہرگز انہیں اللہ کوئی بھلائی نہ دے گا، یعنی یہ میں نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ بھلائی نہ دے گا. اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے. یہ لوگ دل سے ایمان لائے یا دل سے ایمان نہیں لائے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. انی اذا لمن الظالمین، ایسا کروں تو ضرور میں ظالموں میں سے ہو جاؤں. قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، بولے یعنی ان کافر سرداروں نے کہا کہ اے نوح تم ہم سے جھگڑے اور بہت ہی جھگڑے. فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، تو لے آؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر تم سچے ہو. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ ایمان نہ لاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی عذاب نازل فرمائے گا. تو بطور تحقیر انہوں نے کہا کہ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو لے آؤ عذاب. قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، بولا وہ تو اللہ تم پر لائے گا اگر چاہے، اللہ چاہے تو عذاب تم پر لائے گا اور تم تھکا نہ سکو گے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، ہے نا. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم، اور تمہیں میری نصیحت نفع نہ دے گی اگر میں تمہارا بھلا چاہوں جبکہ اللہ تمہاری گمراہی چاہے. اللہ اگر تمہیں گمراہ رکھنا چاہے تو میں نصیحت کروں اور تمہاری بھلائی چاہوں تو تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. وَرَبُّكُمْ، وہ تمہارا رب ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف پھرو گے، لوٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانا ہے. ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جی سے بنا لیا؟ جو اللہ کا پیغام سناتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں اپنے دل سے گڑھ لیا انہوں نے، معاذ اللہ. قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، تم فرماؤ اگر میں نے بنا لیا ہوگا تو میرا گناہ مجھ پر ہے. اگر میں نے بنایا، میں اگر بنا کر کے معاذ اللہ جھوٹ کہتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ہے یہ، تو اس کا گناہ میرے اوپر ہوگا. وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں تمہارے گناہوں سے الگ ہوں. یعنی یہ اللہ کا کلام ہے، میرا گڑھا ہوا نہیں ہے، اور تم جو ان جھٹلا رہے ہو تو جھٹلا کر کے جو تم گناہ مبتلا ہو رہے ہو، تمہارے گناہ سے میں بالکل دور ہوں، بیزار ہوں، بری ہوں. وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں تمہارے گناہ سے الگ ہوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد.